ہو یا پھر کسی دوسری زبان، اور چاہے اردو میں ہو چاہے کسی دوسری زبان میں. بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو اس کو فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی برا ہے. اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے عام طور پر گلے میں رومال وغیرہ پڑا ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں اس طرح نہیں کر سکتے. مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے. بے وضو اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات اور رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمایا کریں کہ عموماً اس میں آیات اور ترجمے بھی شامل ہوتے ہیں. جس پر غسل فرض ہو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں. انگلی میں انک کی تہ جمی ہوئی تو کیا حکم ہے؟ پکانے والے کے ناخن میں آٹا اور لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھری کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا. پکانے والے کے ناخن میں آٹا اور لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی وغیرہ اور عام طور پر عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی ہو رہ گئی ہو تو توجہ نہ رہی ہو تو غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں، معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا، اس جگہ کا دھونا ضروری ہے. پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی. بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ لڑکے کو 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران اور لڑکی کو 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب پہلی بار احتلام ہو. لڑکے کے لیے 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران یعنی اس بیچ، اور لڑکی کو 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب پہلی بار احتلام یعنی سوتے میں مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے منی کا نکلنا، اس کو احتلام کہتے ہیں. تو پہلی بار احتلام ہوا ہو تو بالغ ہو گئے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اب ان پر احکام شریعت کی پابندی عائد ہو گئی، لہٰذا احتلام کے ذریعے بالغ ہونے کی صورت میں ان پر غسل فرض ہو گیا. اور اگر کوئی علامت بلوغ نہ پائی گئی تو دونوں ہجری سن کے حساب سے پورے 15 سال کی عمر کے جب ہوں گے تو بالغ مانے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو مسئلہ ہے یہ اپنے گھروں میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ عام طور پر آج کل ہر گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، دیکھی بھی جاتی ہے بہت سے گھروں میں، تو ان پر جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اور برا ہوتا ہے تو سب لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے فیملی میں. لیکن یہاں شریعت کی بات آ گئی. شریعت کی بات یہ آئی کہ لڑکا اور لڑکی جب اس عمر کو پہنچیں تو انہیں پہلے سے ہی بتا دیے جائے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو کپڑے دھلے جائیں گے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. بسا اوقات گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو مین چیز شرم کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کہہ پاتے کہ بھائی، ہاں شرم کی وجہ سے کہ بھائی جی کپڑے ہمارے ناپاک ہیں اور ایسا ہو گیا. یا بسا اوقات بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سوتے میں پیشاب نکل گئی. تو ان کو جو ہے اپنی اولاد کو اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے بھی کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں. اس کا تو نیکر یا پھر جو بھی پہن کے وہ سو رہا ہے، کچا بنیان جو بھی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. پھر انہی کپڑوں میں جب وہ دھلا جائے گا تو سارے کپڑے جتنے بھی گھر والوں کے کپڑے ہیں سب ناپاک ہو جائیں گے. تو اس سے اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور یہ مسئلہ دوسروں تک ہمارے لیے پہنچانا فرض ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ